اور اربوں میں کرتی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں 10 ارب روپے سے زیادہ کے 11 ارب کا ٹو بی ایگزیکٹ جہاز کی ابھی دھول بیٹھی نہیں تھی کہ حکومت نے وزراء بیوروکریٹس کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رواں سال 108 نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ ونگ نے گاڑیوں کی خریداری کے لیے سفارشات حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ اور کابینہ کے لیے 30 کروڑ روپے سے 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز ہے، جبکہ مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری کے لیے 4 کروڑ روپے کے 2 بلٹ پروف ڈالے خریدنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ کابینہ کے لیے جو گاڑیاں خریدی جائیں گی ان میں ایک لینڈ کروزر، 2 ہیول 1.5 اور 5 گرینڈ الٹس ہے اور 10 ٹویوٹا الٹس ہیں اور 10 ٹویوٹا یارس بھی شامل ہیں۔ وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے 27 کروڑ روپے مالیت کی 25 گاڑیاں خریدنے کی سفارشات منظور ہو گئی۔ ناٹ ٹو فرگیٹ کچھ عرصے پہلے ہی 2025 کی بات کر لیں کہ کس طریقے سے تمام ایک جو سیاستدان ہیں جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، انہوں نے بیٹھ کر جو اراکین پارلیمنٹ ہے اپنی تنخواہوں کے بل کس طریقے سے پاس کیے تھے اور وہ کتنی اپنی جو ان کی سیلری ہے وہ کہاں سے کہاں کتنے پرسنٹ پہنچا دی تھی۔ لیکن آپ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ٹیکس بھی زیادہ پے کر رہا ہے، یہاں پر ٹیکس پیئر ہیں، لیکن ان کو اس ٹیکس کے ذریعے جو ہے وہ سہولیات ملتی نہیں ہے، مہنگائی کا بوجھ پہلے ہی ہے۔ اوپر سے ابھی ہم نے سنا کہ وی آئی پی اب عمرہ اور حج بھی کرائے جائیں گے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف تو عوام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جی کفایت شعاری کی طرف جانا ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز اور جہاز کے بعد ابھی لگژری گاڑیاں، تو کیا انتہائی ضرورت ہے، کیا واقعتاً ضرورت ہے ان کو خریدنا؟ بات کر لیتے ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ زبیر صاحب، ذرا بتائیے گا پنجاب حکومت اب 1 ارب روپے مالیت سے زیادہ کی گاڑیاں خریدنے جا رہی ہے، کابینہ ارکان تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اچھی خاصی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ گاڑیاں اور لگژری گاڑیاں خریدنی پڑ گئی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ جہاز کے اسکینڈل کو لے کے کہ یہ ڈبیٹ اوپن میں سب کے سامنے مین اسٹریم میڈیا پر آ گئی ہے، اور جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس تضاد سے جو پاکستان میں واضح ہے کہ ایک طرف اشرافیہ ہے، حکومت کے لوگ ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، تنخواہیں بڑھانا ہو، جہاز خریدنا ہو، کاریں خریدنی ہو، اور دوسری لگژریز ہوں۔ ایک طرف تو وہ دنیا ہے، ایک طرف تو وہ پاکستان ہے، دوسری طرف جو حقیقی پاکستان ہے جس میں 25 کروڑ عوام ہے، وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں، اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو پچھلے ہی ہفتے حکومت ہی کی اپنی رپورٹ میں جو بتایا گیا کہ غربت کی لکیر سے کتنی تیزی سے پچھلے 2-3 سال میں لوگ نیچے گئے ہیں اور مزید جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کس طرح سے کتنی شدت سے بڑھ رہی ہے۔ تو ایک طرف تو وہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اخراجات ہیں جو حکومتی وزراء ہیں، چیف منسٹر پنجاب کا جو جہاز کو لے کے، آئی تھنک یہ اتنا ڈس فنکشنل سسٹم ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ اتنا روٹن سسٹم ریپرزینٹ کرتا ہے کہ نااہلی جو ہے حکومت کے لوگوں کی، انکمپٹنس ان کی، فضول خرچیاں ان کی، اور پیسے کون بھرے گا؟ وہ عام پاکستانی، اور خاص طور پر وہ غریب طبقہ یا مڈل کلاس طبقہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 300% سے زیادہ مڈل کلاس جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کس لیے اضافہ کیا گیا ہے؟ وہ ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں، ان پر اس لیے بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عوام کے پیسوں سے پھر اشرافیہ جو ہے وہ عیاشی کرے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں ایک جو ایوریج سیلریڈ کلاس شخص ہے وہ 660 سی سی گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بھی 3 ملین 3.5 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہاں پر حکومت کی شاہ خرچیاں ایسی ہیں پنجاب حکومت کی کہ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، اعظم بخاری صاحبہ کے لیے بلٹ پروف ڈالے خریدے جا رہے ہیں 4 کروڑ کے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ان امپلائمنٹ، پوورٹی، الٹریسی، انفلیشن یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کہ جو اب ایک شاپنگ سپری چل پڑی ہے، کبھی 11 ارب روپے کا جہاز اور اب 1 کروڑ 14 لاکھ روپے کی جو ہے وہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، 1 ارب 14 کروڑ کی؟ دیکھیں نا، یہ کویسچنز بالکل اب ریلیونٹ ہو گئے ہیں اور ریز ہو رہے ہیں، اور حکومت کو جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ جو کاروں کا جو فلیٹ اب خریدنے کی بات ہو رہی ہے، 1 ارب سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں گے کاریں خریدنے کے لیے۔ پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ نہ صرف ان کے پاس زبردست کاریں اس وقت، جیسے ہم بات کر رہے ہیں نئی کاریں خریدنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے،
کیا مریم اورنگزیب ہوں, اسما بخاری ہوں, چیف منسٹر ہوں, دوسرے وزراء ہوں پنجاب کے, کیا ان کے پاس اس وقت جو کاریں ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے؟ وہ ٹاپ کلاس کوالٹی کاروں میں پھرتے ہیں. سو اگر ان کے پاس اس وقت اتنی بہترین کاریں ہیں تو پھر آپ نے تو کہا نا کہ جو مڈل کلاس ہے وہ تو ایک چھوٹی سی کار 30 لاکھ 35 لاکھ کی خریدنے, اس کے پاس تو ایگزسٹنگ ہے بھی نہیں. اور یہاں تو ایگزسٹنگ ایک اتنا بڑا پول ہے کہ وی آئی پیز کے لیے, بھائی کیوں چاہیے وی آئی پیز کے لیے؟ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انفیکٹ آپ ہی کے چینل پر ایک پروگرام مالک کے پروگرام میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو کے باہر بھی آئی ہے کہ انڈیا میں کسی چیف منسٹر کے پاس جہاز نہیں ہے. ان کی کاروں کا آپ لیول دیکھیں, اور وہ ایک بہت ہی ایڈوانس کنٹری ہے, ان کی اکانومی دیکھیں کہاں ہے, ہم ایک غریب ملک ہیں. تو اگر آپ کا بیک گراؤنڈ شاہی خاندان سے ہے, جو ہمارے زیادہ تر جو رولنگ رجیم کا ہے, تو اگر وہاں جو آپ عیاشی کرتے تھے وہ آپ اپنے پیسوں سے کرتے. زبیر صاحب ایک توجہ جو پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ آئی ہوئی تھیں, وہی کہتی ہیں پنجاب میں آپ دیکھیں پچھلے 2 سال کا غالباً انہوں نے حوالہ دیا ہے, if I'm not wrong, کہ نہ آٹا مہنگا ہوا نہ روٹی مہنگی ہوئی, تو ہم تو عوام کو سہولیات دے رہے ہیں. وہ روزگار کے حوالے سے بھی اپنی بہت ساری اسکیمز بھی گنواتی ہیں, ابھی وہ ای ٹیکسی کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں, آپ کو یاد ہے سیلاب کے دنوں میں جب سندھ والوں نے مشورہ دیا تھا سندھ گورنمنٹ نے کہ آپ بی آئی ایس پی یوز کریں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس انف فنڈ ہے, ہمارے پاس اپنا پیسہ ہے, ہم وہ استعمال کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے اپنے جو خرچے ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ یہ سب افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں افورڈ کر سکتے. دیکھیں جی, 2 چیزیں ایک بڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پنجاب میں ترقی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, تو پنجاب میں اگر اتنی زبردست ترقی ہو تو پاکستان میں بھی ترقی ہوتی ہے. اگر پاکستان میں بے روزگاری جو ہے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے, اس میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے. ابھی جو فگرز آئی ہیں پاورٹی کی, سب سے تیزی سے جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں, سب سے تیزی سے ان ٹرمز آف پرسنٹیج وہ پنجاب میں کیا ہے. مسئلہ کیا ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور خاص طور پر ہمارا رولنگ ایلیٹ نہیں سمجھتا. دیکھیں جو پروجیکٹس انیشیٹ کرتی ہیں مریم نواز, فار ایگزامپل کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کر دیا, یا کسان کارڈ کر دیا, یا نئی بسز منگوا لی, یا لیپ ٹاپ اسکیم دے دی, اناؤنس کر دی, یہ اچھی چیزیں ہیں, اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کو آگے لے کے جائے گی, اس کا معیشت آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے جتنے آپ یہ کارڈ یا اس قسم کی اسکیمیں, 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ, صوبہ کتنا ہے 13 کروڑ کا. اب 13 کروڑ کا صوبے کا اسی طرح سے وہ آگے جائیں گے جب آپ ایک ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. پنجاب ہی میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں, شٹ ڈاؤن ہوئی ہیں پچھلے 1 سال میں, اور روز کی بنیاد پر شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. مطلب یہ ایک حقیقت ہے, اس سے ان امپلائمنٹ ہوگی. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اکنامک پالیسیز ایسی بنانی ہے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, جس سے امپلائمنٹ جنریشن ہو, جس سے ایکسپورٹ بڑھے, جو کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں نہ ایکسپورٹ, یہ کون سی معیشت ہوتی ہے جس میں نہ ایکسپورٹ بڑھے, نہ انویسٹمنٹ آئے, نہ بے روزگاری میں کمی ہو, نہ غربت میں کمی ہو, اور ہم کہیں گے جی معیشت بڑی اچھی پنجاب کی. اور زبیر صاحب, اتنا پیسہ اگر جنریٹ ہو رہا ہو تو فیکٹریاں چل رہی ہوں, انڈسٹری بوم کر رہی ہو, میں آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اب جس طرح سے جہاز لیا گیا, اس کے بعد 1 ارب 14 کروڑ روپے کی گاڑیاں لی گئیں, سر یہ بیوروکریٹس, یہ صوبائی وزراء, یہ صاحب حیثیت ہیں, یہ اپنے پیسوں پہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں گاڑیاں. کسی کو اگر شوق ہے اپنی گاڑی اپ گریڈ کرنے کا, ڈالا خریدنے کا, ہیول خریدنے کا, تو وہ اپنے پیسوں سے بھی خرید سکتا ہے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے گاڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ اینڈ آلسو گاڑیاں تو گاڑیاں, اب ثواب کمانے کے لیے بھی عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے. جی اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو چھوڑ دینا کہ اپنے پیسوں سے کریں گے. آپ کے پروگرام کے تھرو ہم پنجاب حکومت سے صرف ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا بتا دیں کہ جو نئی کاریں خریدی جا رہی ہیں, آج جو آپ کا ایگزسٹنگ پول ہے وزیروں کے پاس, بیوروکریٹس کے پاس, اس کی کیا پوزیشن ہے, اور اس کی کون سے ماڈل کی کاریں ہیں اور کس سی سی کی کاریں ہیں. جب وہ بتائیں گے نا, وہ جب نمبرز آئیں گے تو میں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی اچھی کاریں ہونے کے باوجود, اتنی زیادہ کاریں ہونے کے باوجود اب ان کو نئی کاروں کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ کوئی سوال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی کویسچن کوئی نہیں کرتا تھا. عام آدمی کے پاس جب ایسی گاڑی ہو تو وہ تو 20 سال 15 سال 20 سال اسے چلائے گا. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس بھی ہو رہی ہوتی ہے ہر مہینے, اس کی مد میں بھی پیسے جا رہے ہوتے ہیں, پھر اسے اپ گریڈ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے توجہ دی جاتی ہے کہ جی خراب ہو گئی, یا ہمیں دوسری کی ضرورت ہے, یا ہمیں
अप ग्रेड करने की ज़रूरत है। देखे ना, वही जो एक होता है ना, जो कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है, ये जो 1 अरब की कारों का अप्रूवल आया है, तो उसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है कि पुरानी कारें खत्म हो गई हैं, चलती नहीं हैं, पेट्रोल बहुत खाती हैं, एसी नहीं चलता, बुलेट प्रूफ कारें भी हैं बाय द वे अभी, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। सो ये एक चीज जो सबसे मज़ाक़ खेज है कि आपका जब दिल चाह, आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, आपके पास पैसा नहीं है। ये जो NFC अवार्ड का सिस्टम होता है, जिसमें पूरा पूल होता है, पूरे पाकिस्तान का टैक्सेस कलेक्ट हो के फेडरल हुकूमत के पास जाते हैं, उसमें से हर प्रोविंस को पैसे मिलते हैं। ये इसलिए नहीं होते। अगर आपके पास पैसे फालतू हैं तो आप उन बच्चों को स्कूल भेजें जो स्कूल नहीं जा सकते पैसे ना होने की वजह से। जो बच्चे स्टंटेड हैं, पंजाब की बात कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो उनका इलाज करवाएं। आप क्लीन ड्रिंक, 75% पाकिस्तानी साफ पीने का पानी नहीं उनको मैसर, और हम नई से नई और सबसे बेहतरीन कारें ले रहे हैं। भाई आप एक गरीब मुल्क है, एंड योर जो रूलिंग क्लास है मस्ट रिप्रेजेंट दैट। उनकी जो रहन सहन है, जिस तरह से उनका उठना बैठना है, आना जाना है, वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए जैसे जगह जाके टोटल लेवल है। पैसे के लिए कह रहे होते हैं, हमें कर्ज मांगने होते हैं, IMF के लोन हैं जिसकी हमें किस्तें भी अदा करनी है, तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम दोबारा से IMF के पास जाएंगे। ऐसे में ये बड़े बड़े आयरॉनिक, बड़े तजाद हमें नजर आता है इन मनाजिर को देख के। ऑप्टिक्स जो हैं वो हमें बड़े डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान का कर्जा है, टोटल कर्जा है, वो 80 ट्रिलियन रुपए है। 80 ट्रिलियन रुपए। आज से 4 साल पहले मिसाल के तौर पर वो तकरीबन 40 ट्रिलियन था, तो डबल हो गया। 40 ट्रिलियन के आपने कर्जे। और जब एक मुल्क एक दूसरे को मुबारकबाद दे, अभी IMF का मिशन आके उनके साथ बातचीत शुरू होगी, अब IMF की नई किस्त जब मिलेगी तो ऊपर से लेके नीचे तक एक दूसरे को सब ऐसे मुबारकबाद देंगे जैसे हमने बहुत बड़ा कारनामा। क्या हम अपने घर में ये करते हैं? क्या हम अपने जो बेसिक लेवल पर जिंदगी गुजारते हैं, हम क्या कर्जों पर रह के खुश होते हैं और मुबारकबाद देते हैं? नहीं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हर चीज, जिस तरह मैंने कर्जों का बताया है, और इसी दौरान कि पिछले कुछ अरसे में जो चीज नहीं बढ़ी है, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ी हैं, असेंबली के मेंबर्स की तनख्वाहें बढ़ी 200%, 300% बढ़ी हैं, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, वजीरों की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ 2-2, 3-3, 400% बढ़ी हैं। जो नहीं बढ़ी हैं वो आम लोगों की वेजेस नहीं बढ़ी है, वो कम हुई हैं। एग्जैक्टली। और जो नहीं बढ़ी है वो आम लोगों की सैलरीज है जो नहीं बढ़ी हैं। अब मतलब ये इतना जुल्म है कि आप हुक्मरानी ऊपर बैठ के कर रहे हो और नीचे लोगों को आप इतने बुरे तरीके से मार रहे हो, और फिर मतलब जुबैर साहब, जो गाड़ियों के नाम सामने आए हैं, आप ये समझे कि एक आम जो शख्स है, एक तनख्वाह पेशा जो शख्स है, उसको पूरी ज़िंदगी लग जाए हैवल ख़रीदने में, या पूरी ज़िंदगी लग जाए वो डाला ख़रीदने में, और यहाँ पर वो इस तरह से मतलब ख़रीदी जा रही है जिस तरह वो एक मतलब पीस ऑफ केक है और पेस्ट्रीज बाय की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि पहले तो ये बताए ना कि जरूरत। देखे ना, कभी भी होता है, इवन आप घर में भी अगर एक कार लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कार में फिर गए, तो आप ये सवाल तो पूछेंगे ना, आपके घर वाले भी पूछेंगे कि क्या जरूरत है अभी चेंज करने की। ये तो बेसिक सवाल है ना, क्योंकि आपका अपना पैसा होता है ना, आपके घर वालों का अपना पैसा होता है। आप पूछते हैं, ये पैसा हमारा है, ये पैसा पाकिस्तान की कौम का है, पंजाब के लोगों का है, और आप खरीद रहे हैं, नई से नई कारें खरीद रहे हैं। अभी हमें ये बता दें कि इस वक्त मरियम औरंगजेब या अज़मा बुखारी कौन सी कारों में फिरते हैं, उनके पास कितनी कारें, ये भी बता दें। कितना उनमें पेट्रोल अलाउ है, ये भी बता दें। कितने उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी बता दें। कितने ड्राइवर्स हैं उनके साथ, कितना पूल चाहिए मेंटेन करने के लिए। अगर एक वजीर के पीछे इतने लोग लगे होंगे, आप खुद बताएं कि ये मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है? क्या चाइना में ऐसे होता है? क्या इंडिया में ऐसे होता है? क्या दूसरे महजब सोसाइटीज में ऐसे होता है? हम रहते, हमारे लीडरशिप ने ये समझ लिया है कि यही एक तरीका है जिस तरह से हम रहते हैं, और इसी वजह से तो फिर कोई छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और जी सिचुएशन ये है, अब जाहिर है इस हवाले से सवाल तो पूछे जाएंगे।